अला हजरत पंजाब में गन्नम भी खाते हैं, ज्वार बाजरा भी खाते हैं, ज्वार नहीं खाते, खुराक भी मुख्तलिफ है। कश्मीर में चले जाए मक्की खाते हैं, चावल खाते हैं, गन्नम वहाँ होती नहीं। फिर उनका क्या जरिया, उनका खाना और इनका खाना और उनका लिबास। और आप अगर चले जाए पीरीबल और लिचमेरी वगैरह में, उबाड़ों में, सोपर में, हंदवाड़ में, ये मेरे इलाके अपने आंखों से देखे हुए इलाके, उधर चले जाएं तो आप मोटा सा पट्टू, उसी की शलवार, उसी की कमीज, पहनने वाले दिन पहन ली है और आकर जब फटेगी तो फिर उसको दफन कर देंगे, दरम्यान में कहीं उसको धोना नहीं। अब वो इतने चुभने वाले कपड़े, अब इस तरह का लिबास इधर भी आके पंजाब में जहां वो उजले पुजले कपड़े पहन के, मलमल की कमीज पहन के टहलते हैं सड़कों पर, इनका लिबास से भी कोई ताल्लुक न हुआ। कौमियत का फिर नुक्ता क्या हुआ, का लिबास भी एक नहीं, खुराक भी एक नहीं, और दिल्ली का एक आदमी, और आगे चले जाए आप यूपीसीपी में 5-5 फुट के, 5 फुट से कम कद के आदमी आपको मिलेंगे। मियाँ वाली में चलेंगे 6.5 फुट से शुरू कर 7 फुट तक जाएंगे। जब कद भी एक जैसे नहीं, शक्लें भी एक जैसी नहीं, खुराक भी एक जैसी नहीं, इन सब को इकट्ठा किसने किया है? का मदीने वाली सरकार के ऊपर जो इनका अकीदा है ना, उसने इन्हें इकट्ठा किया। अब ये बात उनकी समझ में आ गई कि अब मुसलमानों की वादत को मुंतशिर करने के लिए हमने इनके अकीदे में बिगाड़ पैदा करना है। क्यों भाई, समझ आई ये बात? हम उस अकीदे के लोग हैं जो ईस्ट इंडियन कंपनी के आने से पहले वहां मौजूद था। आज अगर हमसे कोई झगड़ा करे, हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जितने अकीदे पाए जाते हैं, एक लकीर मारें, जो ईस्ट इंडियन कंपनी के आने से पहले के अकीदे हैं उनको रहने दो, जो उसके बाद आए हैं वो हमारे अकीदे नहीं, हो गए बाहर से इंपोर्टेड। क्यों भाई, बात समझ आ रही है? वो मुसलमानों के अकीदे 11वीं सदी के वस्त का रिकॉर्ड आपके सामने पेश करता हूं। शाह अब्दुल हक महदूस देलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बाचंदी मज़ाहिब व इख्तिलाफ के दर दीन इस्लाम याफ्ता मीशद हेज कसेरा दरी मसला इख्तिलाफ नेस के मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम बर आमाले उम्मत खेज आज़ो नाज़रस्त व बेशाब मजाज व बिला तवाहम नबी करीम अलैहिस्सलाम बहयात हकीकी जिंदा पाइंदा। ये उनका लेटर नंबर है 18। शाह अब्दुल हक साहब फरमाते हैं उनका विसाल 1054 में हुआ है। कहते इस 11वीं सदी के वस्त तक इस अकीदे का मुनकिर कोई नहीं कि नबी अपनी उम्मत के आमाल पर हाजिर नाजिर है। इस अकीदे का मुनकिर कोई नहीं कि नबी हकीकी जिंदगी के साथ जिंदा पाइंदा है। अब इस अकीदे का फायदा क्या पहुंचता था? मुसलमान को जख्म पहुंचाने लगता, कहते सरकार देखते हैं, दुनिया कहती वो जी खुदा के देखने की जिनको परवाह नहीं थी, उनको नबी के देखने की क्या परवाह थी हो सकती थी? नहीं, खुदा के देखने में और नबी के देखने में जो नफ्सियाती फर्क है वो ये है, वो समझते रब हमारा हाकिम है, नबी हमारा शफी है। हाकिम जब हमसे मुआवजा लेगा तो शफी अगर राजी हुआ तो मेहरबानी करके छुड़ा लेगा। तुम तो जिस खाक को चाहो वो बने बंदे पाक, पर मैं नबी किसको बनाऊं जो खफा तुम हो जाओ। अब उसका नुक्ता आगाज क्या है जी? खड़े होकर सलाम पढ़ना मना है। ये फातिहा दुरूद जो है ये सवाब नहीं पहुंचता। ये बुनियादी मसले तो नहीं थे। यहां से शुरू क्यों किए? तो मैंने परसों भी कहा था, जो जिम्मेदार गाय को धोने लगते थे ना तो पहले उसकी पुश्त पर इस्तेआफ मारते थे। अगर पुश्त वाला हाथ सह जाए ना तो फिर उसके नीचे से उसको बाक पकड़, उर्दू में उसको बाक कहते हैं, खीरी भी इस्तेमाल होता है उर्दू अदब में, बाक अडर जिसको अंग्रेजी में कहते हो। जब पुश्त वाला हाथ बर्दाश्त कर लेना तो फिर वो बैठ जाते थे, कहते ये ठीक है, इसका दूध दे लेंगे। वो उस वक्त उन्होंने ये एक मामूली सा मसला छेड़ा कि अगर इस पर इन्होंने शोर न मचाया तो फिर आगे निकलेंगे, पहले पुश्त वाला हाथ मार के देख लो। समझ आइए बात है? समझ आइए बात? अब ये कि स्वाब नहीं पहुंचता, इनके अपना उस कानून का नाम है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन खाना खाने से पहले दुआ करते स्वाब के इसाल के लिए। जब इनकी क्रिश्चियनिटी में मौजूद है तो उन्होंने ये मसला वहां क्यों फैलाना शुरू किया? खासतौर पर मुसलमान की नब्ज पे हाथ रखा के फड़कती है कि मर गया है। यहां से शुरू किया
اس پر سب سے پہلی کتاب ہمارے مذہب کے مولا عبدالسمیع صاحب رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے، انہوں نے لکھی تھی، انوار ساتھیہ اس کا نام تھا، یہ پہلی کتاب تھی۔ اور ایک کتاب حضرت میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت المسلمین کے نام سے لکھی، جس میں ایصال ثواب، اور دوسرا کھڑے ہو کے سلام پڑھنا۔ اب کھڑے ہو کے سلام پڑھنے میں نقصان کس کا تھا؟ کسی کا بھی نہیں تھا۔ اس سے روکنے کا کیا مفاد تھا؟ معلوم ہوا انہوں نے پہلے جو کام کیا یہ جاننے کے لیے کہ یہ زندہ ہے کہ مردہ، اس کا سنی پھڑکا۔ ایک کتاب بتاؤ جو انہوں نے لکھی ہو، جو اس وقت پاکستان میں ٹھیکیدار بنتے پھرتے ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا، ایک کتاب انہوں نے لکھی ہو، جو کتاب لکھی وہ ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے۔ اب جس وقت یہ عقیدہ تھوڑا آگے بڑھا، اس کی حفاظت کے لیے باتیں چل نکلی، نبی میرے جیسا ہے، میں نبی جیسا ہوں۔ اب اس کام کو کرنے کے لیے ان کا ہم اپنے بندے چھوڑیں گے، جھگڑا ہوگا، بہتر یہ کہ ان میں سے ملا لوگ خریدو۔ جامعہ ملیہ دلی، اس کی بنیاد دلی میں رکھی گئی۔ یہ جتنے دوسرے عقیدے کے بزرگ ہیں، ان کے باپ دادے اسی مدرسے میں پڑھے، اس میں تعلیمی سہولتیں بھی تھیں، ساتھ وظیفے بھی دیتے تھے، خوراک بھی دیتے تھے، کپڑے بھی دیتے تھے، اور ان کو پڑھاتے بھی تھے۔ آپ کی عادت ہے کہ آپ اپنے کسی دشمن کو کپڑے بھی دیں، روٹی بھی کھلائیں، کتابیں بھی مہیا کریں، پڑھائیں۔ معلوم ہوا کہ یہ دین انگریز کے فائدے کے لیے تھا، مسلمان کے فائدے کے لیے نہیں تھا۔ ان میں یہ مسئلہ چل نکلا کہ نبی میرے جیسا ہے، میں نبی جیسا ہوں۔ امتناع نظیر کا مسئلہ کس نے پھر لکھا؟ مولا فضل خیر آبادی نے لکھا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مماثلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے۔ انہوں نے کہا جو کہے نبی خاک میں مل کے خاک ہو گیا وہ کافر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ایسے محمد اگر دن میں ہزاروں بنانا چاہے تو اللہ تعالیٰ لاکھوں بھی بنا سکتا ہے، اس کے رد میں جو کتاب ابتداء نظیر لکھی ہے وہ ہمارے مذہب کے دانشور ہیں جن کا نام فضل خیر آبادی ہے۔ فضل خیر آبادی کہنے کو ایک شخص ہے، مگر تاریخ کے ابواب آپ الٹ کے دیکھیں، پہلا رستم منطق اور فلسفے کا اور سیاسیات کا وہ ارسطو ہے، ایرسٹاٹل، اور دوسرا ابو نصر فارابی ہے، اور تیسرا ابو علی سینا ہے، اور چوتھا فضل خیر آبادی۔ ہندوستان کی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ ایسا جیالہ ثبوت فضل خیر آبادی سے پہلے پیدا ہوا ہے یا اس کے بعد پیدا ہوا ہے۔ وہ کون آدمی تھا؟ وہ آدمی ہمارے عقیدے کا تھا۔ اب اس جگہ ٹھن گئی، وہ جو انگریز کی بولی، انگریز کے کھانے پر پلے تھے، اب وہ کہہ رہے تھے جناب نبی ہمارے جیسا ہے، ہم نبی جیسے ہیں۔ اس کا فائدہ کلمہ پڑھنے والے کو کیا ہو سکتا ہے؟ اصولی طور پر آپ اس صغرے کبرے کو ترتیب دیں، میں نبی جیسا ہوں اور میرے جیسے آدمی روزانہ پیدا ہو سکتے ہیں، نبی جیسے بندے روزانہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ نبی میرے جیسا ہے، نبی میرے جیسا ہے تو پھر تیرے جیسے آدمی تو روزانہ پیدا ہو سکتے ہیں، لہذا نبی روزانہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ کس کو پہنچنے والا تھا؟ کل میں نے اس پر کچھ گفتگو کی تھی، ایک دو جملے اس پر آپ بھی سنیں تو فائدہ دے گا۔ کہ ہمارے ایک کرمنل ابیٹمنٹ کی ایک سیکشن ہے پاکستان پینل کوڈ میں، اعانت مجرمانہ، کسی مجرم کی مدد کرنا۔ اب کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی کو کہے کہ یہ لاٹھی لے جا، یہ فلاں کے سر میں 5 سوٹے، یہ 5 لاٹھی مضبوطی سے باہر گنجے سر کو پھاڑ کے رکھ دے، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ مر گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ اب اگر 5 سوٹے گنجے سر میں مارے تو جگہ پہ تڑپ کے مر جانے کا واضح امکان ہے۔ اب قانون کہے گا جس نے 5 لاٹھیاں مارنے کی ترغیب دی ہے نا، اسی نے سر سے مار ڈالنے کی بھی ترغیب دی ہے جی۔ اب جس نے کہا نبی میرے جیسا ہے اور میں نبی جیسا ہوں، اور ختم نبوت کے بھی یہ معنی کیے، اب اگر کوئی نیا نبی بھی معاذ اللہ آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا۔ یہ ترغیب ایسے فعل کی تھی کہ جس سے نئی نبوت کا اعلان ایک اغلب نتیجہ تھا، اس لیے قانون کہے گا جس نے یہ سہولتیں مہیا کی تھی نا کہ نبی میرے جیسا ہے میں نبی جیسا ہوں، اور بالفرض اگر کوئی نیا نبی بھی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا۔ ان فعلوں کی جس نے ترغیب دی ہے اس کا اغلب نتیجہ نئی نبوت کا اعلان ہے، لہذا قانون کہے گا جس سیکشن میں مرزا قادیانی کو چارج کیا ہے اسی سیکشن میں اس کو بھی چارج کرو، کیونکہ یہ بھی اسی جرم کا مرتکب ہے۔ آئی بات خیال جی میں؟ اب جناب جس وقت آپ اگر سوکار کو کہیں کہ آپ جنگ لڑے، وہ کہے جناب میرا تو سرمایہ ضبط ہو جائے گا، آپ کہیں زمیندار کو، لینڈ لارڈ کو، کسی ریاست کے
स्टेट्समैन को कहें कि जनाब आप लड़ें, वो कहे मेरी जागीर जाती रहेगी। अब साहूकार भी नहीं लड़ा जिसके पास पैसे थे, अब जमींदार भी नहीं लड़ा जिसके पास जमीन थी। तो ये जंग लड़ी किसने? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जंग आजादी की बहस है। आप इखलास से एक तीसरा बंदा बन के देखें। इधर मैं जानता हूं कि दूसरे धड़े के लोग भी आए हुए होंगे, क्योंकि मैं कहीं तकरीर के लिए जाऊं तो दूसरे लोग भी आते हैं। बेशक इंसाफ से सोचें। मैं इस यकीन से कहता हूं कि मैं अल्लाह की बारगाह में पेश होऊंगा और मेरा मालिक मेरी सच्चाई मुझसे पूछेगा। अगर सच्चाई न निकले तो मैं सजा पाऊंगा। इस सोच के बाद याद करता हूं, जब आर्मी इनके पास नहीं थी, आर्मी बगावत कर सकती है ना, असला इनके पास नहीं था, आर्मी इनके पास नहीं थी, साहूकार इनके साथ नहीं थे, जमींदार इनके साथ नहीं थे, तो ये जंग लड़ाई किसने? मौलाना फजल खैराबादी, जिन्होंने ये फतवा दिया था कि इस हुकूमत को कबूल करना हराम है, अब मुसलमानों पर जिहाद फर्ज है, जिस भी कीमत पर हो जाता है, खुदा का नाम लेके उठो और जिहाद करो। मालूम हुआ इस जंग आजादी का हरफ आगाज उसके तालीम दहिंदा हमारे बुजुर्ग थे, हमारे अकीदे के लोग थे। इस पर जो पाकिस्तान की आजादी अमल में आई है वो हकीकत में क्रेडिट जाता उनको। अब इसी मौके पर उन्होंने अंग्रेजी भी पढ़ाई थी, इसी मौके पर अरबी भी पढ़ाई थी। अब जो उन्होंने किताब छापी है उसमें वो बातें उन्होंने लिख दी है कि हमने वो जो पढ़ाई थी अरबी वो किधर किधर गई थी और वो अंग्रेजी किधर गई थी। वो जो अंग्रेजी का रेफरेंस है वो आपका जो अलीगढ़ कॉलेज है उधर आई है। सर सैयद खान का नाम एक साथी कल ले रहे थे। सर सैयद खान के बारे में पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह तआला की तफसीर के अंदर भी लिखा है कि वो नेचरी था, यानी अकीदे के एतबार से वो हमारे मुसलमानों के तबके से उसका ताल्लुक इसलिए नहीं बनता था कि सरकार की महराज जिस्मानी का मुनकर था, नेचरी था। और नेचरी और हमारे उलमा के यहाँ जो इस्तेमाल होता है ये दाइये के बहुत करीब पड़ता है, इसलिए हम इसको कभी तस्लीम नहीं करेंगे कि उसका भी जंग आजादी भी कोई हिस्सा है। ये तो जामिया मिलिया दिल्ली का पड़ा हुआ था, इनका काम तो अंग्रेज की हमायत के राग अलापना था। जिस वक्त ये जंग छिड़ गई उस वक्त सवाल उठा कि इस वक्त जहां लोगों में हालात तो पैदा हो गए हैं, इस पर एक बार गौर करो। अगर अक्सरियती पार्टी हिंदू थे, तवज्जो करेंगे तो बात करूंगा, ये वो तकरीबन ये नारे वारे लग जाए वो आपको पता है कि मैं वो तकरीर भी कर सकता हूं, लेकिन ये एक तहकीकी किस्म का मकाला है, आप इस पर तवज्जो करेंगे। अगर हिंदू अक्सरियती पार्टी थी तो उन्होंने जंग आजादी क्यों नहीं लड़ी? अगर सिख उनके साथ मिले तो उनकी अक्सरियत में और भी इजाफा हो जाता है, जैसा कि बाद में इंतखाब में वो उनके साथ हो गए, उनके साथ उन्होंने ये खर्चा क्यों महसूस किया? इस पर एक और सवाल है। उस वक्त जितने उन्होंने मदरसे बनाए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, वो दूसरे अकीदे के लोगों को बना के दिए हैं, हमारे अकीदे के लोगों को क्यों नहीं बना के दिए? क्योंकि हमारे अकीदे के लोग उनकी हुकूमत के खिलाफ थे, इसलिए इनको कुचलना मुराद था। सन 60 से 70 तक की आप तारीख आजादी पर मुताला करें, उसमें आपको पता चलेगा पूरे मुल्क की काउंसिलों में, म्यूनिसिपल कमेटियों में, कारपोरेशनों में जो नुमाइंदगी दी गई वो हिंदुओं को दी गई, सिखों को दी गई और मुसलमानों को अव्वल से आखिर तक मारून किया गया। उसका मकसद क्या था? हुकूमत तो उनके पास भी जाना अंग्रेज के लिए मुफीद नहीं था, मुज़ेद था। उन्होंने उनको नवाजा क्यों? उन्होंने ये समझ लिया था कि हमने मुसलमान के सर से टोपी उतारी है, हमने ताजो तक से इससे छीना है। इंतकाम का जज्बा अगर कहीं पर उन्हें पा रहा है तो वो मुसलमान के सीने में। मालूम वो उसके नजदीक मुसलमान की किस्म के लोग नहीं थे जो उसकी हमायत का दम भरते थे, वो उनके दिल में कोई इंतकामी जज्बा नहीं था। बात समझ आई है यार? अगर आप उस तहरीक आजादी के अगर उरूफ अबजद से भी आशना होना तो ये बात ऐसी है जो फैसला कौन है, जो किसी कोर्ट में ले जाई जाए, जनाब दुश्मन की हार है। उन्होंने जो इख्तिलाफी मसाइल पैदा किए वो मुसलमानों में पैदा किए। वो कह सकते जनाब ये जो बरेली वाले थे ये अंग्रेज के एजेंट थे। अगर उन्होंने अंग्रेज की तरफ से होके मुसलमानों से जंग की है तो मालूम हुआ फिर उन्होंने जिनको पैसे दिए थे वो उनके हमनवा थे, वो मुसलमानों से लड़े। बरेली की तारीख में एक बात बदला तो कभी अंग्रेज की तारीफ का जिक्र किया हो, तज़किरात रशीद के अंदर मौजूद है कि ये मुसलमान बहादुरी के गर्रा में होकर ये मैदान में निकला, जहाज लड़ने लगे और इन्होंने कंपनी के अमनो अमान की और खुदा की रहमत की कदर न पहचानी और बहादुरी दिखाने लगे।
کہتے تھے کہ یہ انگریز نے پیسے دیے تھے جس سے انہوں نے مدرسے بنائے. بریلی شریف جو مرکزی جگہ تھی آج تک اس کی کوئی ایسی تسلی بخش عمارت نہیں بن سکی. اگر وہ انگریز سے پیسے لینے والے ہوتے تو یہ بات پتہ نہیں چل جاتی وہ پیسے یہاں لگے ہیں. آئی بات خیال میں. اب جناب 1856 میں اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوتی ہے. 1859 میں خواجہ خواجگان سید سادات پیر میری شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے. اس وقت میں 2 کتابیں لکھی جا چکی ہیں, ایک انوار ساتیہ اور ایک ہدایت المسلمین. انوار ساتیہ کے لکھنے والے مولانا عبدالسمی صاحب رامپوری ہیں, وہ نقشبندی سلسلے کے درویش تھے. اور دوسری کتاب لکھنے والے حضرت میاں صاحب عارف کھڑی تھے جو قادری قلندری سلسلے کے درویش تھے. اور یہ کام ولیوں کے زمروں نے کیا, ولیوں کے ماننے والوں نے کیا. آگے چلیے. اسی وقت میں مرزا قادیانی مارد وجود میں آتا ہے اور مغلوں کا یہ وہ ایک فضلہ تھا, ایسا خبیث انسان تھا کہ مغلوں سے انتقام لینے کے لیے یہ گھس گیا پتلون میں, اور انہوں نے اس سے جو طے کر لیا. اب جو 2 آدمی ایک ہی دسترخوان سے روٹی کھا رہے تھے ان کے آپس میں چریاں ملنے لگی کہ نہیں. جو کھڑکیاں بناتے ہیں جو چریاں بناتے ہیں ان کو گرووز جن کو کہتے ہیں انگریزی میں گرووز, وہ گرووز ان کی بنانے والا اگرچہ 2 الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ایک ہی بنانے والا تو ان کی ان کی چریاں آپس ملتی ہیں. یہ لوگ جو میدان میں آئے تھے ان کی بولیاں اس لیے آپس میں ملتی تھی کہ ان کے بنانے والا مستری ایک ہی تھا. 1872 کے بعد برائن احمدیہ کا آغاز کیا مرزا قادیانی نے, اور ادھر آل انڈین نیشنل کانگریس کھڑی ہو گئی کیونکہ مزاج تو پیدا ہو گیا کہ اب مسلمان ابھرے ہیں. تحریک شروع کی مسلمانوں نے, اب ہندوؤں نے کیوں بیڑا اٹھا لیا اس پر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو بالکل ملے گا کہ آل انڈین نیشنل کانگریس پر پہلی مرتبہ جو پیسہ خرچ کیا تھا وہ انگریز وائسرائے نے خرچ کیا تھا. اپنی مخالفت کے لیے تو نہیں کیا تھا نا. اس کا مطلب نورا کشتی کرتے ہیں, پیسے ہم مہیا کریں گے. ان کا جو ابال ان میں آیا ہے, یہ غلیان پیدا ہوا ہے, اس کو ایک ایسے راستے پر ڈالو جو مخالف سمت کو نکل جائے. رات کے وقت طے کریں گے ہم نے یہ کام کرنا ہے, صبح تمہیں اٹھ کے اس کے خلاف اعلان کرنا ہے, اور جب تم کافی شور مچاؤ گے ہمارے خلاف جلوس نکالو گے تو ہم کہیں گے اچھا تمہارا مطالبہ منظور کر لیتے. تو اس ڈائریکشن کو جانا ہے جو تمہارا مطالبہ وہ ہوگا جو ہم چاہتے ہیں. ہم پہلے اور کہیں گے, تم نے کہنا کہ یہ خراب ہے یہ غلط ہے. اب آل انڈین نیشنل کانگریس میں محمد علی جناح مرحوم بھی شریک ہوئے, علامہ اقبال مرحوم بھی شریک ہوئے. اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ پٹنہ ہے جو 1997 میں آپ نے دیا تھا, جس میں کہا تھا یہ سب بد مذہبوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہو. اس وقت اس طرح کے گیت گانے والے نذیر حسین دہلوی کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا کہ نہیں؟ علماء دیوبند نے اس کی مخالفت کی تھی کہ شمس العلماء کہلانا حرام ہے, لیکن انہیں تو کام نکالنا تھا. عام چاہیے اکوڑوں سے ملے, انہوں نے تو دیکھا جو آدمی خریدا جا سکتا ہے. نذیر حسین دہلوی آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا, لیکن یہ اہل حدیث ہے جن کو ہم نشاندہی کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں شاید یہ ضد سے کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا. شمس العلماء حالی, آپ نے اپنے جتنے طبقات علماء ہیں حالی صاحب کا نام کسی طبقے میں آتا ہے؟ لیکن شمس العلماء کا خطاب ان کو ملا. کارنامہ کیا تھا؟ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی. اب سر سید یہ سر ایک ٹائٹل تھا, آج بھی ٹائٹل بک رہے ہیں نا, ہائے ہائے کوئی کسی کے مشن کی خدمت نہ کرے ٹائٹل پیسے دیا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو ٹائٹل کیوں نہیں دیا؟ فضل خیر آبادی کو پھانسی دینے کے لیے لے گئے, ان کو ٹائٹل کیوں نہیں دیا؟ ٹائٹل ان کو دیا جنہوں نے انگریز کا پرپس سرو کیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان سب کی نشاندہی کرتے ہیں کہ میاں یہ جن کو ایک کو شمس العلماء, دوسرے کو شمس العلماء, تیسرے کو شمس العلماء, کارنامہ ان کا کیا ہے؟ مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو, تشخص کو انہوں نے ختم کیا. اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس بیان پر علامہ اقبال مرحوم اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اتنے چیخ چبی ہوئے, اتنا شور مچا, انہوں نے کہا میں پٹھان ہوں, جو بات کہی ہے کہہ دی ہے, خدا کی رضا کے لیے کہی ہے, ثابت کرے میں تو دھوکہ کھاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر ملکی حکمران ہے, آج جائے کل جائے چلا جائے گا, لیکن یہ جس کے ساتھ مل کے حکومت حاصل کرنا چاہتے ہو, یہ آدمی, یہ جو مخلوق ہے یہ ہندوستان کی رہنے والی ہے,
اور ہندوستان کی یہ پرماننٹ باشندہ ہے اور اکثریت ہی ہے، کئی صدیوں تک ان پر حکومت کر چکے ہو، اگر انہوں نے اقتدار لیا تو پھر یہ بات پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ ملک کا قانون کون سا ہوگا یا جو اکثریت کا ہوگا، ملک کی زبان کون سی ہوگی جو اکثریت کی ہوگی، ملک کا دین کون سا ہوگا جو اکثریت کا ہوگا، ملک کی زبان کون سی ہوگی جو اکثریت کی، تو اکثریت تو یہ ساری ہندوؤں کی ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہوگا تمہارا دین بھی ہندوؤں والا ہوگا اور تمہارا سلیبس بھی ہندوؤں والا ہوگا، تمہارا دین بھی ہندوؤں والا ہوگا اور تمہاری تہذیب و تمدن بھی ہندوؤں والی ہوگی۔ اس کو قبول کرنے کے بعد اس میں آئے ہو تو یہ چینج آف ماسٹر کر رہے ہو، لیکن اس ماسٹر کے مقابلے میں یہ ماسٹر زیادہ خطرناک ثابت ہو۔ لیکن جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو ذہین دماغوں نے سوچا کہ یہ خدا سے کوئی تعلق رکھنے والا مرد درویش ہے جس نے ہماری مخالفت کی تھی، ہمیں واقعی اپنا موقع بدلنا پڑے گا۔ اس وقت انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھنے کے لیے مسلم لیگ بنائی، لیکن مسلم لیگ کا بھی مطمع نظر پاکستان نہیں تھا۔ پھر یہ آپ کی آل انڈین سنی کانفرنس کی بحث اب چھڑے گی، یعنی وہ ایک ملک تو جدا چاہتے تھے لیکن وہ ایک اسلامی ملک کا تصور اس میں نہیں تھا۔ ہم ایک قوم ہیں، ایک خاندان سے، ایک مذہب سے تعلق رہتے ہیں، ہمارا ملک الگ ہو جانا چاہیے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، لیکن اس میں پاکستان کا تصور، اس میں اسلامی آئین کا تصور، نظام مصطفیٰ کا تصور، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حکومت، یہ نہ محمد علی جناح مرحوم کا مطالبہ تھا نہ علامہ اقبال مرحوم کا۔ آپ کو علامہ اقبال مرحوم کی وہ نیشنلزم کی غزلیں یاد نہیں ہیں؟ ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی چوٹ تھی، جس چوٹ کے لگنے کے بعد علامہ اقبال مرحوم نے جب سر جھاڑا اس وقت میں پتا چلا یہ ہندی، وہ خراسانی، یہ افغانی، وہ تورانی، تو اے شرمندہ ہے ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا۔ اس وقت علامہ اقبال مرحوم کے یہ الفاظ ان کی زبان پر آئے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پاک دردل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ۔ ارمغان حجاز یاد ہے آپ کو، اس میں یہ سٹنزے اس میں گزرے ہیں جس کو کہتے ہیں بئی پیری رہے یسرب گرفتم، بئی پیری رہے یسرب گرفتم نواخاں اسرور عاشقانہ، جہاں مرغے کے در سیرا سر شان کچھ آیت پر کو فکر آشیانہ۔ میری مثال اس پرندے کی سی ہے کہ جو سارا دن دانے دنکے کی تلاش میں مارا مارا پھرے گھونسلے سے ہزاروں میل دور نکل جائے، جب شام کی تاریکیاں اس کا راستہ روک لے اس وقت وہ اپنے آشیانے کی فکر میں پرے پرواز کھولے، کبھی ایک درخت سے جا لگے گا، کبھی دوسرے سے جا لگے گا، منزل اسے نصیب نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ، عالم پیری میں مدینہ الرسول کا راستہ میں نے اختیار کیا ہے، لیکن غالباً میری زندگی کی شام میرا راستہ روک لے گی، آپ کی بارگاہ میں پہنچ نہیں پاؤں گا، لیکن تڑپنے میں جو مزہ آیا ہے، بغیر ایسا رباں راہ درازے، بغیر ایسا رباں راہ درازے، میرا شوق جدائی تیز کر کو ایسا اربان کو لمبا سا راستہ اختیار کرو جو نہ کبھی ختم ہونے پائے اور نہ سرکار کی جدائی کی یہ سوچ اور یہ گداز ختم ہو، تڑپتے تڑپتے راستے میں سرکار کی خاک راہ پہ منہ رکھ کے مر جاؤں۔ نسیم از حجاز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرود رفتہ باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سلامت روزگارے ای فقیرے دیگر دانائے راز آیت کے نایت۔ ایسے 50-60 برس پہلے کی کارکردگی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ علامہ اقبال مرحوم کے وفات کے 5 منٹ پہلے کے اشعار ہے، اس میں وہ بو آتی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اس پٹھان کی ضرب کی، پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کے سوچوں کا وہ قلعہ ہی توڑ دیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے۔ انہوں نے بس یہ کہا کہ سرور رفتہ باز آیت کے نایت، پتہ نہیں وہ موج سرور جو صحرائے مدینہ سے اٹھی تھی پتہ نہیں دوبارہ کائنات میں گھومے گی کہ نہیں گھومے گی، اور پتہ نہیں وہ نغمہ جو سرکار کی بارگاہ سے چلا تھا، کائنات کے خون کو اسے گرما دیا تھا، پتہ نہیں دوبارہ چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ سلامت روزگارے ای فقیرے، اس فقیر کا زمانہ تو ختم ہوا، پتہ نہیں دیگر دانائے راز آیت کے نایت کو اور راز کا جاننے والا آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اس وقت وہ ان لوگوں سے نا امیدی کا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے اگر آیت دیگر دانائے رازے بدے اورا نوائے دل گدازے ضمیر امتا رامی کنرکار کلیمے یا حکیمے نینوا۔
علامہ اقبال مرحوم کا کیا پرگداز بیان ہے. کہتے ہیں اللہ کریم اگر کوئی راز کا جاننے والا میرے بعد آ جائے نا، اس کو دلوں کو پگھلا دینے والی آواز عطا فرما کہ وہ تیرے عشق و محبت کا بگل سینے میں فٹ کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ رہا ہے، ایسے محبت کے نغمے علاپے کے کائنات کے خون کو گرما کے رکھ دے. تو جانتا ہے کہ ضمیروں کو پاک کرنا یہ کتابی کیڑوں کا کام نہیں ہے. ہاں، ضمیر امتارا میکن از پاک کلیم یا حکیم میں نوازے. یا یہ نبی اللہ کا کام ہے یا ولی اللہ کا کام ہے. اب وہ ضرب کلیم یاد آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس اللہ کے مرد کا وہ بیان جو پٹنہ میں 1857 میں دیا، اس اقوام کے مقدر کو بدلا کہ آپ کا 1921 میں وصال ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایک بڑے اجتماع میں اس کا اعلان کیا کہ مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، ہم ہندوستانی نہیں ہیں. ہماری قومیت اسلام ہے، ہماری قومیت ہندوستان نہیں ہے. دو قومی نظریے کی وضاحت آپ فرما کے چلے. اب جس وقت کے 1920 کا وقت آیا، اس وقت سیاسیات کے اندر ایسی ایک ابتلا کی قسم کی چیز پیدا ہو گئی جس نے منزل کی آشنائی سے بیگانہ کر دیا. جس وقت علامہ اقبال مرحوم تنہا رہ گئے ہوں گے، محمد علی جناح مرحوم سرزمین ہند کو چھوڑ کے تو انگلستان میں روٹ کے بیٹھ گئے ہوں گے، 10 سال متواتر یہی گزارے ہوں گے. اس وقت مسلم لیگ کا کیا رہ گیا ہوگا؟ اس وقت سید السادات سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، سید نعیم الدین مراد آبادی، سید محمد محدث کچھوچوی اور دیگر ہمارے اکابر علماء کرام اس میدان میں آئے اور انہوں نے اس میدان میں جھنڈا گاڑا. انہوں نے کہا اگر مسلم لیگ دستبردار ہو جاتی، ہم دستبردار نہیں ہو سکتے. آج پاکستان کی تاریخ ان کا نام نہیں لینا چاہتی. بتاؤ کہ محمد علی جناح مرحوم 10 سال لگاتار یہاں رہے اور 10 سال علامہ اقبال مرحوم تنہا وہاں رہے، اس میں مسلم لیگ کی کارکردگی کیا باقی رہی؟ اس مردہ گھوڑے میں اگر جان ڈالنے کا کام کیا ہے تو سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ نے کیا ہے، سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ نے کیا ہے، سید محمد محدث کچھوچوی نے کیا ہے. یہ اتنی لمبی تفصیلات ہیں. اگر آل انڈین سنی کانفرنس کی مختلف جلسے، مختلف کانفرنسیں، مختلف ان کے وائسرائے کے ساتھ ملنا، یہ بیان کیا جائے تو یہ کئی راتوں کی بات ہے، پھر یہ ایک آدھ رات کی بات نہیں. آپ کو اتنا پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہمارے مذہبی قائدین تھے، جس میں علامہ عبدالغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ. اسی سلسلے میں وہ شورش مچی تھی جب آپ پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا، تو پھر زمیندار کے ایڈیٹر نے مولی ظفر علی نے کہا تھا میں آج سے غلام ہوں عبدالغفور کا، میں آج سے غلام ہوں عبدالغفور کا، چشمہ ابل رہا ہے محمد کے نور کا. اسی سلسلے میں پیر مانکی شریف، اسی سلسلے میں سید غلام محی الدین شاہ صاحب گیلانی، سجادہ نشین آستانہ علیہ گولہ شریف، اسی سلسلے میں باقی آستانوں کے مطلب جیسا کہ ابھی سیال شریف کا ذکر کیا ہے، سیال شریف کی قربانیاں. اور میں اپنے مریدوں کے صرف تنہا خود نہیں خدمت کی بلکہ مریدوں کے کہا جو میرا نقش عمل ہے نا یہ تمہارے لیے قابل پیروی ہے، جس طرح میں نے کیا اسی طرح تم سبھی کچھ کرو. اللہ حاضر قیاس جو حیدرآباد دکن کا بڑا مشہور آستان ہے گلبرگہ شریف، وہاں کے سید لاڈلے حسین شاہ وہ اس میدان میں آئے تھے. تو پھر وہ جو خون تھا نا حضرت فضل خیر آبادی کا، وہ اب رنگ لانے والا ہے. اب وقت آیا کہ 1940 کے قریب پہنچائے تو اس وقت پیر صاحب مانکی نے خط لکھا تھا محمد علی جناح مرحوم کو کہ ہم ایک ملک کی تلاش میں نہیں ہیں، ایک اسلامی ملک کی تلاش میں ہیں. ہم نے یہ جتنی قربانیاں دی ہیں وہ اسلام کے لیے دی ہیں. ملک کے طور پر تو یہ پہلے بھی تھا، ملک کے طور پر تو آئندہ بھی رہے گا. ملک کے طور پر تو ہندوستان بن رہا تھا، ہندوستان میں اکھنڈ بھارت اس میں ہی شریک ہو جاتے. ہماری ان قربانیوں کا نتیجہ اس وقت ہم تسلیم کریں گے جب آپ ہمیں لکھ کے دیں گے کہ اس ملک میں جو نظام ہوگا وہ نظام مصطفیٰ ہوگا اور اس ملک میں جو دستور آئین بنایا جائے گا وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق بنایا جائے گا. اس وقت محمد علی جناح مرحوم کا وہ خط آن ریکارڈ اس وقت موجود ہے جو مانکی شریف کے کتب خانے میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مطالبہ میں نے پہلے سے منظور کر لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ مطالبہ مجھے کرنا چاہیے. یہ ایک مسلمان کا مطالبہ، یہ ایک پیر کا مطالبہ نہیں، ہر مسلمان کا یہ مطالبہ ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے قرارداد پاکستان جو سن 1940 میں پاس کی ہے، اس کے پیچھے پریشر جو تھا آل انڈین سنی کانفرنس کا تھا
आज नेशनल कांग्रेस जो थी वो तो अखंड भारत की हामी थी। हमारे मुल्क के बहुत सारी बरादरियां, जैसे इन्होंने नाम लिया तूमानों का, इससे बहुत सारी राजगान की बरादरियां, बहुत सारी और बरादरियां, ये मिर्जा कादियानी की बरादरी, हत्ता कि अब जो इस्लाम की ढोलकी पीटते फिरते हैं ये भी उसके खिलाफ थे। इन्होंने कहा था जब तक तुम ये इस्लाम का ठप्पा नहीं उतारोगे मुल्क आजाद नहीं होगा। ये इनके नाम अमाल में लिखा हुआ है। तो इस्लाम के ठप्पे के हामी तो सिर्फ तुम हो, तुम्हारे बाप दादे हैं, तुम्हारे पीराने तरीकत हैं, तुम्हारे आले सुन्नत वल जमात है। तो इसमें जो नाम लेते हैं सर सैयद का, अगर सैयद मुसलमानों का वफादार तो सर का लक़ब उसे कभी ना मिलता। वो बंदा बतलाओ जो दीन का वफादार था और सर का उसको खिताब मिला। जिन जिन लोगों ने उनसे ये बात, उन्हें ये खिताबात मिले थे, तुम्हारों को भी मिला था, वो दूसरे जो हमारे इलाके के वाक़े खान हैं उनको भी मिला था। लोगों ने कहा था कि एहतिजाज ये रद्द कर दो, उनका हम नहीं वापस कर सकते। उस वक्त मुसलमानों ने एहतिजाज किया कि शीरी से गरचे को होकन बाजी न ले सका पर सर तो दे सका, किस मुंह से करते हो दावा इश्क सौदा, और तुमसे तो ये भी ना हो सका। तो आज जंग आज़ादी के उस स्टेज पर हम आ गए कि जिसमें करारदाद पाकिस्तान लाहौर में उस बाग में पास हुई थी, जिसका नाम आज गालिबन इकबाल बाग है, उसका नाम यादगार, जो यादगार बनी हुई है, उसमें यह पास हुई थी। लेकिन इसके पीछे दबाव जो था वो ऑल इंडियन सुन्नी कॉन्फ्रेंस का था, वो आपके पीरानी तरीकत का था। रही बात यह कि इन लोगों ने फिर उनकी कदर न पहचानी, इसका मुहासबा इंशाल्लाह हम जिंदा रहे तो करेंगे और इंशाल्लाह आप हमारे साथ होंगे और ये बात उनसे कहलवा के छोड़ेंगे। पाकिस्तान की तारीख और रिकॉर्ड में ये बात लाएंगे कि पाकिस्तान बनाया किसने था। अब मैं बताता हूँ कि 1857 की जंग आज़ादी के वक्त अंग्रेज की तरफ से होकर के लड़े, जो पाकिस्तान के मतलब कहते थे हम पाकिस्तान की पे भी नहीं बनने देते। जिन्होंने पाकिस्तान की पे बनने की मुखालफत की थी वो पाकिस्तान के बनने के हम समझे जा सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। आज पाकिस्तान में शाह साहब ने जैसा भी बयान किया है, हमारे अकीदे के किसी आदमी ने किसी जगह भी कोई दहशतगर्दी का काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? इन्होंने पाकिस्तान बनाया था, वो पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं। जो इस वक्त बम बांध के दहशतगर्दी के काम कर रहे हैं वो सारे वही कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की। वो पाकिस्तान बनने के हामी नहीं थे, इसलिए पाकिस्तान के चलने के हामी नहीं। ये है आज का पैगाम जो आपकी खिदमत आलिया में मैंने पेश किया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मेरा और आपका खात्मा सच्चे दीन पर फरमाए। इक्को शेर पढ़ने इजाज़त। मुस्तफा जान रहमत बेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम। मेरा ही रहमत पैदा नहीं, एक मेरा ही रहमत पैदा नहीं, शाह की सारी उम्मत बेला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला को। या इलाही सदकाए आले रसूल सुभान अल्लाह के बड़े ये सलाम आज सलाम कबूल। कुछ मेरी तकारीर हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कुछ गुज़ारिशात पेश की थी और एक मसला तक़लीद पर मैंने गुफ्तगू की थी। इसी पे तो तक़लीद की क्या ज़रूरत है, तक़लीद के क्या शराइत है, मुज्तहिद कैसा हो सकता है, इस पर गुफ्तगू की हुई है। तो इसका खुतबा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और मोहब्बत अहले बैत
محبت آل بیت اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اس میں بیان کیا ہے. اس کا یہ شریف کتنا ہے؟ 3 DVDs ہے 9 پاؤنڈ. 3 کا سیٹ ہے 9 پاؤنڈ. 3 کیسٹس ہیں 9 پاؤنڈ ہے 3 کیسٹس کا. ارحاسات وغیرہ پر حضور. یہ میلاد النبی کے بارے میں کہ اس میں میں نے کچھ باتیں معجزے کے بارے میں، ارحاس کے بارے میں، کرامت کے بارے میں اور خلاف عادت جتنی کرامات ان کے بارے میں بھی، احانت کے بارے میں بھی میں نے بیان کی ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ میری اچھی طرح سے تیار کی ہوئی باتیں ہیں، ایسے نہیں کہ گپے ہوں تو آپ کسی کے سامنے بیان کرو پریشانی اٹھانی. کل معراج شریف کی جو شیفیلڈ میں کل معراج شریف کا جلسہ ہے. ابھی بھی یہاں سے فارغ ہو کر میں شیفیلڈ چلے جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور کل کتنے بجے ہو گئی ہے؟ نماز عصر کے بعد شروع ہوگا، لیکن آپ کا بیان لیٹ ہوگا. ہیں نماز عصر کے بعد ہم شروع کریں گے نا، تو کب آپ تشریف لائیں گے؟ میرے مطلب بتا میرا بیان کس وقت؟ مغرب کے بعد. ہمیشہ مجھے شہری کو بلا لیتے ہو تو پھر بٹھاتے ہو. مغرب ٹھیک ہے، مغرب کی جماعت متصل آپ کا بیان شروع. نماز مغرب کے ساتھ متصل میرا بیان شروع ہو گیا. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. دعا فرماؤ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آمین. اللہ تمام حاضرین کی حاضری حضور مقبول فرما. آمین. اور جن لوگوں نے اس مجلس کو منعقد کرنے کے سلسلے میں جانی، مالی، قولی، فعلی، قدر دل میں سکون قلب میں کسی طرح سے کوئی بھی خدمت انجام دی ہے، اللہ آمین. کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے بھر. آمین. یہ جن سادات نے خطاب کیا اللہ کریم کا سایہ ہمارے سبب قائم دائم. خوش نصیب ہے یہ کمیٹی کہ ان کے دونوں امام جو ہیں وہ نہ صرف قریش میں سے ہیں بلکہ اولاد رسول میں سے. یہ بات بھی یاد رکھنی جب سرکار نے فرمایا اولاد ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، ان میں سے بنو کنانوں کو افضل بنایا. انہوں نے کیا بہادری کی تھی؟ فضل الہی سے بنے. ان میں سے قریش کو افضل بنایا. قریش نے کیا کام کیا تھا؟ نسب کا نام ہے، کسب کا نام نہیں ہے. ان کے بعد بنو ہاشم کو افضل بنایا. انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ فضل الہی سے بنا. وہ ان کے زمانہ کفر میں بھی فضیلت ملی کہ نہ ملی؟ معلومات کافر اٹھ کر بھی نسب سے فائدہ پہنچ سکتا ہے. پھر اس کے بعد سرکار دو علیہ السلام نے کہا ان میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا. تو جو چنے ہوئے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 شہزادگان رسول ان کو دیے ہوئے ہیں. ایک امام ہے اور ایک خطیب ہے. دلیری سے کام کریں، کوئی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. جب تک ہم زندہ پیچھا کریں گے. اولاد رسول کا کتا ہے نا، اس کا بھی ہم پیچھا کریں گے. گھبرانے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ. اور ہر میدان میں ہم اتر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے. نہیں، جو بھی پنجہ لڑائے گا. ہم کسی سے لڑانا نہیں چاہتے. اگر کوئی لڑانا چاہے گا تو ہم دیر بھی نہیں کریں گے. ہم آپ کا پیچھا کریں گے. کوئی گھبرانے کی. اپنے عقیدے، مذہب اور ملت، آپ اہل سنت والجماعت کی اولادوں میں سے آپ کے باپ دادے صحیح نسب، صحیح سنی ہیں، ان کے اس عقیدے کو پھیلاؤ. کسی سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اگر کوئی کھا جاتا تو مجھے ہی کھا جاتا. اگر مجھے کسی نے کھایا تو آپ کو کوئی نہیں کھائے. ماشاء اللہ. سبحان. ماشاء اللہ.